السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کی 10 دن کا روزہ یعنی عاشورے کا دن کا روزہ بہت برکت والا ہے۔ ایسے شخص کو جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج اور عمرے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کے بال کے عوض جنت میں اس بندے کے درجے بلند فرمائے گا۔ جس نے عاشورہ کی شام کو کسی مومن کا روزہ افطار کرایا اس نے گویا پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا، سب کا پیٹ بھرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کا دن تمام دنوں پر اس کو فضیلت دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور سمندروں کو عاشورے کے دن پیدا فرمایا، لوح و قلم کو بھی عاشورے کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی عاشورے کے دن ہوئی اور ان کو عاشورے کے دن ہی جنت میں داخل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشورے کے دن پیدا فرمایا۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی عاشورے کے دن ہی ہوئی۔ فرعون کو عاشورے کے دن دریائے نیل میں ڈبویا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف اور بیماری کو اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن دور فرما کے ان کو صحت و شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی عاشورے کے دن قبول فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش عاشورہ کے دن معاف فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاشورہ کے دن ہی پیدا ہوئے۔ قیامت عاشورے کے دن ہی واقع ہوگی۔ غور کریں، اسی طرح کی ایک اور حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیا اللہ تعالیٰ عاشورے کے دن یعنی عاشورے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے کیا بہت فضیلت دی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن کے روزے کو بہت فضیلت دی ہے، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے عرش اور کرسی کو پیدا فرمایا، ستاروں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، لوح و قلم عاشورہ کے دن پیدا کیے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے جو بڑے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن ہی ان کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے عاشورے کے دن ہی نجات عطا فرمائی اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی عاشورے کے دن ہی ہوئی۔ فرعون کو عاشورے کے دن غرق آب کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو عاشورے کے دن آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تکلیف کو عاشورے کے دن دور کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عاشورے کے دن آسمان پر اٹھایا گیا اور عاشورے کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی عاشورے کے دن قبول ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خطا بھی عاشورے کے دن معاف ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس اور تمام مخلوق پر حکومت بھی عاشورے کے دن عطا ہوئی۔ قیامت عاشورے کے دن قائم ہوگی۔
آسمان سے سب سے پہلے بارش عشورے کے دن ہوئی۔ جس دن آسمان سے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی وہ عشورہ کا دن ہی تھا۔ جس نے عشورے کے دن غسل کیا وہ مرتے وقت بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جس نے عشورے کے دن پتھر کا سرما آنکھوں میں لگایا اس کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ بیماری جو آنکھوں کی ہوتی ہے اس سے محفوظ فرمائے گا۔ جس نے اس عشورے کے دن کسی بیمار کی عیادت کی اس نے گویا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی عیادت کی۔ جس نے عشورے کے دن کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا گویا اس نے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ غور کریں کتنی بڑی شان ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں ارشاد ہے کہ عشورے کے دن جو شخص اپنے گھر والوں پر خرچ میں فراخی اور وسعت سے کام لیتا ہے، یعنی کھانا پینا ضروریات وافر مقدار میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہے یا کھانا پینا کی چیزیں لاتا ہے، ان کی ضرورت جو ہے پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو رزق کی فراخی عطا فرماتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے 50 سالوں تک اس کا مسلسل تجربہ کیا کہ جب 10 محرم ہوتی تھی ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، گھر والوں کو رزق میں وسعت کرتے تھے، یعنی ان کی ضروریات وسیع طور پر پورے کرتے تھے اور کھانا پینا اور ان کی یہ وافر مقدار میں ہم ان کو یہ گھر میں وسعت رزق سے کام لیتے تھے، تو پورا سال جو ہے رزق وافر مقدار میں ہمیں برکت کے ساتھ ملتا تھا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں 50 سالوں تک تجربہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر سال جب 10 محرم کو فراخی رزق سے کام لیا تو پورا سال اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت عطا فرمائی، برکت عطا فرمائی، کمی بالکل نہ آئی۔ اسی طرح سے غور کریں کہ حضرت کچھ نمازوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشورے کی شب میں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو زندہ رکھے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عشورہ کی رات عبادت میں مشغول رہتا ہے اور صبح روزے سے ہوتا ہے تو اس کو موت ایسے آئے گی کہ مرنے کا احساس تک نہ ہوگا، کیونکہ بندہ مرتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ شخص موت کی تکلیف سے بچ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالی عشورے کا دن اور عشورے کی رات کو جو مردہ ہوتے ہیں یعنی فوت ہو جاتے ہیں ان پر بھی کرم فرماتا ہے، لہذا آپ لوگوں کو یعنی قبرستان میں جانا چاہیے اور محرم میں یعنی عاشورہ کے دن خاص طور پر اپنے بزرگوں کی قبروں پر جائیں اور ان قبروں کی آپ نشاندہی کریں، یعنی قبروں کی نشاندہی ہو کہ یہ میرے ابو کی قبر ہے، میرے دادا کی ہے، میرے فلاں، تو وہ اس طرح سے پھر قبروں پر جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، تو ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے آپ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ضروری عمل ہے، اور یہ کام جو ہے قبروں پر جانے والا اور جو فوت شدہ لوگ ہیں
جو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والا، یہ کام جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، تو اس لیے یہ بھی کام عاشورے کے دن کرنے والا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ قبروں میں جانا چاہیے اور بزرگ جو فوت ہو گئے ہیں ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے اور صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، پھر اس کا ثواب ان کو پہنچانا چاہیے، اور اس طرح سے عاشورے کے دن اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور آپ بھی تو آخر ہم نے بھی تو مرنا ہے۔ اگر ہم یاد رکھیں گے اپنے بزرگوں کو تو ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے گی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ عاشورہ کے دن جو 4 رکعات نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 50 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گزشتہ 50 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور قیامت میں جنت میں اسے نور کے محل عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 4 رکعات بندہ 2 سلام کے ساتھ پڑھے، یعنی دو رکعتیں کر کے عاشورے کے دن، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ زلزال، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھے، اور پھر 70 بار درود شریف پڑھے اور دعا مانگے۔ اس نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ دعا جب مانگیں گے اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اسی عاشورہ میں یعنی عاشورہ کے دن 8 رکعات بندہ پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو بے شمار ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی نیک بندے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس نماز کو 50 سالوں سے میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس نماز پڑھنے والے پر رزق میں فراخی عطا فرمائی ہے، رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص عاشورے کے دن 70 بار یہ پڑھتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور اس کا نام اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں میں درج فرما دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ عاشورے کے دن اہل و عیال پر اور جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے وسعت پیدا کریں، ان پر خرچ کریں، بہترین کھانے پکائیں، عمدہ کپڑے لے کر دیں، ان کو تحفے تحائف دیں، اور یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھیں، انہیں کھانے پینے میں شریک کریں، اپنے بچوں کی طرح یتیموں کو بھی انعامات اور تحفے دیں، آپ اپنے دوست احباب جو ہیں اور پڑوسی جو ہیں ان پر بھی کرم کریں، ان کو بھی کھانے پر دعوت دیں، فقیروں محتاجوں کو بھی کھانے میں شریک کریں اور اپنے دسترخوان کو وسعت دیں، یعنی اور لوگوں کو اس میں لائیں۔ اور اگر کوئی 2 مسلمان جو آپس میں دشمنی ہے یا جھگڑا ہے ان کا، تو آپ ان میں صلح کرا دیں، یہ بھی اس دن میں عاشورے کے دن کرائیں تو اس کی بڑی شان ہے۔ اسی طرح اگر رشتہ دار ہیں جو آپ کے فوت ہو چکے ہیں، قبروں کی زیارت پر جائیں اور ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، ناخن کاٹیں، اور یعنی کچھ کھانا بنائیں اور کچھ پانی اور ایسے لوگوں کو پلائیں، اور جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کے روزے افطار کرائیں۔ دینی جلسے کوئی بنائے تو جس میں لوگوں کو اسلام کی عظمت
اور اس کے لیے قربانیاں دینے والوں کی جو ماشاءاللہ خدمات ہیں ان کو بیان کیا جائے، خاص طور پر شہداء کربلا جو ہیں ان کا یہ دن جو ہے اس میں ذکر بہت ضروری ہے۔ اولاد کو بھی بتائیں کہ دین اسلام میں قربانی کیسے ہوتی ہے، اور دین اسلام کی استقامت کے لیے قربانی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا دین مسلمان جو ہوتا ہے ہر وقت قربانی دیتا رہتا ہے۔ اگر وہ جہاد میں نہیں ہے تو گھر میں بیٹھا ہے تو پھر بھی وہ قربانی دے رہا ہے کہ اپنی خواہشات جو ہیں ان کی قربانی دے رہا ہے، اللہ کی خواہشات پوری کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو وہ چھوڑ رہا ہے، قربانی دے رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بڑی شان ہے۔ قربانی کی عظمت بتائیں بچوں کو، اور دین اسلام کے لیے ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا کریں تاکہ وہ بھی اپنے تن من دھن اور ہر چیز کی دین حق کی قربانی کے لیے تیار ہو جایا کریں، اور اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور دین سے محبت کو قائم و دائم رکھیں، اور تزکیہ کریں، اور اپنے نفوس کو وہ پاک کریں، اور اس طرح آپ ذکر کی محفل بھی گھر میں رکھ لیں، اور اس طرح سے اپنے دل کو، اپنے نفس کو ذکر سے سیراب کریں تاکہ اس کے اندر سے جو شیطانی اثرات ہیں وہ نکلیں، اور جو اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں، وہ رحمتیں ہیں، وہ اس کے اندر آئیں۔ اس طرح سے آپ اسلامی وضاقت اور اسلامی رسم و رواج اور اسلامی جو اقدار ہے اس کو رواج دیں تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے۔ آمین۔